الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سورہ احزاب کے 3 رکوع ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم نے پروگرام کو ملتوی کیا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ چلیں آئندہ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب کا بقیہ حصہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی، اللہ تعالیٰ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے، اور پہلے خطاب کا آغاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، آپ کے واسطے سے ازواج سے خطاب ہے، پھر درمیان میں چند آیات آئیں گی کہ پھر براہ راست بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج نے کچھ ایسے ایام آئے کہ جب تنگ دستی اور قحط کا زمانہ تھا، حالات دگرگوں تھے مدینہ کی ریاست کے۔ ان ایام میں ازواج نے اپنے اخراجات کے سلسلے میں حضور سے التجا کی، درخواست کی کہ ہمارے اخراجات ہمیں پے کیے جائیں، زیادہ دیے جائیں۔ سالانہ اخراجات اس وقت ہوا کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی زب و حالی اور مسلمانوں کا جو قحط کا ایک حالات تھے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اکثر لوگوں کی عادت بھی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے گھر میں ازواج کو ایک پورے سال کا خرچہ دیتے تھے گندم کا، لیکن بہرحال وہ غلہ وغیرہ لگ گیا، اس حوالے سے انہوں نے اخراجات کا مطالبہ کیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ صبر کیجیے، جب کہیں سے فراخی آئے گی پھر تمہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اس پر کوئی باتیں گھر میں میاں خامد اور بیوی کے درمیان جیسے ہو جاتی ہیں، ان باتوں میں چند باتیں ہوئیں جس سے تھوڑا ازواج کے بات کرنے میں تھوڑی لہجے میں سختی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، دنیا کی زندگی میں زیادہ تمہیں پسند ہے اور دنیا کی طرف زیادہ دھیان ہے، تو آؤ پھر امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں اچھی طرح اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہوں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم ایک پیغمبر کے گھر میں ہو، یہاں فقر بھی ہوگا، یہاں خوشحالی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن زیادہ تر فقر ہوگا، تمہیں فقر اختیار کرنا پڑے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار فرمایا۔ خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ ملک نبی بننا چاہتے ہیں، بادشاہ پیغمبر، یا کہ ابدیت کو پسند فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابدیت کو پسند فرمایا، تو یہ فقر اختیاری تھا۔ آپ چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اذن دیا ہے، لیکن آپ نے اس کو اختیار نہیں فرمایا، تو آپ کا فقر اختیاری فقر تھا، لہٰذا آپ کے ساتھ رہنا بھی فقر کو پسند کر کے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تم اس طرح کا کوشش کرتے ہو تو پھر آؤ، ایک ہی وقت میں تمہیں جتنا چاہتے ہو مال دیتا ہوں، لیکن اپنے آپ سے جدا کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہو، یعنی دنیا کا مال کے بارے میں خیال نہ کرو، کم آئے گا زیادہ آئے گا، فاقے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ساری کچھ میرے ساتھ ساتھ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، تو کرو گے تو پھر کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک پھر اللہ تم میں جو اس طرح کی نیکی کرنے والیاں ہیں، محسنات ہیں، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں پھر بڑا اجر ملے گا۔ تمہیں ہر طرح کے حالات میں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر تم ایک ہی وقت میں چاہتی ہو کہ تمہیں کوئی دولت مل جائے یا کوئی چیز چاہیے تو میں ایک ہی وقت میں تمہیں دے سکتا ہوں، دینے میں مسئلہ نہیں، لیکن پھر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ میرے ساتھ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جیسے حالات ہوں گے ویسے تمہیں چلنا پڑے گا۔
یہ بھی ازواج کی کتنی شان اور مرتبہ ہے. دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبر تھے، لیکن ازواج تو پیغمبرہ نہیں تھیں، لیکن انہوں نے آج خود فقر اختیاری کیا، اختیاری فقر اپنایا رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے. یہ ان کی عظمت اور ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے کہ انہوں نے حضور کی محبت میں فقر اختیاری کو پسند فرمایا. پھر ان سے کہا کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو زیادہ تھوڑی مطالبے میں سختی ہوئی، تو اس مطالبے میں سختی کو کہا گیا کہ تم نے جو مطالبے میں سختی کی ہے، جرت کی ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، تم میں جو صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے. یہاں لفظ فاحشۃ مبینہ پیچھے ایک جگہ پر عورتوں کے زنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وہ ان عورتوں کے لیے جو پیغمبر کے گھر والی نہیں ہیں. جب پیغمبر کی گھر والیوں کے حساب سے یہ لفظ آئے گا تو پھر ان کے اعتبار سے یہ آئے گا کہ جب انہوں نے مطالبے میں ذرا سختی برتی، کیونکہ ان سے اس طرح کی کوئی حیا کے خلاف بات ناممکن ہے. تو لہٰذا جیسی ہستی ہوتی ہے وہاں پھر الفاظ کا ادب کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ نے حکم دیا، بندے نے عرض کی، الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں عربی میں. وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ ہے تو پھر یہاں عرض کا لفظ آئے گا، اور خالق ہے تو حکم کا لفظ آئے گا. اسی طرح شخصیت کے اعتبار سے پھر الفاظ کے معنی کو کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو وہاں کیا آئے گا. تو یہاں حضور کے ازواج کا مسئلہ ہے تو یہاں اس لفظ کے وہ معنی نہیں ہوں گے، بلکہ دوسرے معنی کہ جو اخلاقی طور پر بعض اوقات جرت کی جاتی ہے بات کرتے ہوئے، تو وہ تذکرہ ہے. اگر تم میں کوئی صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، پھر تمہیں اس پر دگنا عذاب ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا اجر بھی دگنا ہے. ان کا اجر بھی، اگر مشکلات برداشت کرو گی، ساتھ رہو گی، فقر اختیاری اختیار کرو گی تو تمہیں اجر دو گنا، اور اگر غلطی ہوگی تو پھر پکڑ بھی دگنی. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جن کے رتبے بڑے بلند ہوتے ہیں ان کے امتحان بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اگر صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے تو اس پر اوروں سے دگنا عذاب ہوگا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کو نہایت آسان ہے. لیکن وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں جو فرمانبردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی، جو اطاعت میں لگی رہے، فرمانبرداری میں لگی رہے، ادھر ادھر کی بات نہ کرے، جو اللہ کے رسول چاہتے ہیں وہ کرتی رہے. تم میں جو فرمانبردار رہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اعمال بھی اچھے کرتی رہے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، تو ہم اسے اور لوگوں سے دگنا اجر دیں گے. پچھلی آیت میں کہا غلطی کی تو تمہاری پکڑ ڈبل. اس آیت میں بتلایا کہ تم اگر اعمال کو اختیار کرو اور رسول اللہ کی فرمانبرداری کرتی رہو تو تمہارا اجر بھی ڈبل. یہ آیت اصل میں سادات کے لیے بھی خاص ہے کہ اگر حضور کی ازواج کے لیے یہ حکم ہے براہ راست، تو سادات کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ اچھے احکام کریں تو ان کے درجے جلدی بلند ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ برے اعمال میں مصروف ہوں تو ان کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہے، کیونکہ ان کا خاندانی تعلق بھی ہے رسول اللہ کی ذات سے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. کس کے لیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں مصروف رہے گی. اب اللہ تعالیٰ کی اگلی آیت میں خطاب براہ راست حضور کی ازواج سے ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ کی نگاہ میں تمہارا رتبہ کو عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تم اللہ کی نگاہ میں بڑے رتبے والی ہو. تم پیغمبر کی بیویاں ہو. اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. اے پیغمبر کی بیویوں، اور عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو اور بات جب کسی سے کوئی دروازے پر آ جائے یا کوئی سودا سلب لینا پڑ جائے تو کسی دوسرے مرد سے جب بات کر رہی ہو تو حیا اور پردے کے اندر رہتے ہوئے بات میں بھی ذرا لہجہ سخت رکھو، بات بھی نرم نہ کرو. فلا تخضعن بالقول، اور بات بھی ایسی نرمی سے نہ کرو. اگر نرمی سے کرو گی تو پھر کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جو شخص دل کا روگی ہوگا وہ کچھ لالچ کرے گا. ظاہر ہے عورت اگر نرمی سے کسی غیر محرم سے بات کرے تو جو شخص
اس سطح کی طرف روگی ہوتا ہے عورتوں کے میلان کی طرف، تو اس کے دل میں روگ آتا ہے اور وہ میلان کرتا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، آؤ ہاں لوگوں سے بات کرو تو معروف طریقے سے بات کرو، یعنی نہ بہت سخت نہ بہت نرم، درمیانے طریقے سے معروف طریقے سے بات کرو۔ اب انہیں اور حکم ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ ٹکی رہنے سے مراد یہ نہیں کہ بھی بالکل ہی تم باہر نہیں نکل سکتے، یہ کہ بھئی عام بغیر ضرورت کے، بغیر کسی جائز حاجت کے باہر نہ نکلو، گھریلو خواتین بن کر رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بے پردہ نہ رہو، یعنی پردے کے احکام آ چکے ہیں تو اب پردے میں رہو، بے پردہ نہ رہو جیسا کہ اگلی جاہلیت کے دور میں بے پردگی تھی، یعنی جب پردے کے احکام نہیں آئے تھے اس دور میں ظاہر لوگ پردے کا اہتمام اتنا نہیں کرتے تھے، تو کہا گیا کہ اس دور کی سی بے پردگی میں نہ رہو بلکہ پردے کے احکام میں رہو جیسا اللہ نے تمہیں حکم دے دیا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو تم قائم رکھو اے پیغمبر کی بیویوں، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ آیت پوری نہیں ہوئی، آیت کا آخر حصہ یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیچھے مسلسل احکام، خطاب، شروع سکن اللہ کا ازواج مطہرات سے ہے، انہی سے پھر کہا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ نے تو یہ ارادہ فرما رہی، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی یہ جو سخت احکام آئے ہیں تم سے، اللہ تعالیٰ کے خطاب میں سختی جو ہوئی ہے، اس سے تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا کوئی مرتبہ کم ہے، تمہارا اللہ کی نگاہ میں بڑا مرتبہ ہے۔ صرف اللہ نے یہ سخت احکام اے ازواج مطہرات تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے پیغمبر کے گھر والوں، تم سے اللہ ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ہاں، اس آیت سے قرآن مجید کے سیاق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کی مراد ازواج مطہرات تھی، قرآن مجید کی نص سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس پر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس آیت کے حوالے سے مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی اگر میرے ساتھ کرنا چاہے تو میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس آیت سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ لیکن دوسری حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اس آیت سے مراد سے یہ نہیں کہ بھئی اس آیت میں کوئی اور شامل نہیں، حضور کے بقیہ گھر والے بھی اس آیت میں شامل ہیں، لیکن اس کا روح سخن ازواج مطہرات کی ہی جانب ہے۔ اور کون کون سے شامل ہیں ان کو حضور نے شامل کر کے دعا کر کے بتلا دیا۔ ازواج مطہرات، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب کہ کوئی سن 10 ہجری تھی، آپ کی بقیہ 3 بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں، آپ کی ایک ہی بیٹی حیات تھی اس میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر ان کے اوپر ایک کمبل کو اوڑھا اور پھر دعا فرمائی، اور یہ آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت۔ اس وقت ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو میں نے غور سے پڑھی ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی ہے، مختلف جگہ پہ دیکھی جا سکتی ہے، نسائی میں بھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ آئی تھی، یہ بیان کرنے والے یہاں آ کر کوئی ڈنڈی بھی مارتے ہیں اور ناواقفیت کا بھی ثبوت دیتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ مجھے بھی کمبل کے نیچے کر لیجئے۔ کچھ لوگوں نے، کم علم لوگوں نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ چادر والے جو تھے، آیت تطہیر والے، چادر تطہیر کے نیچے جن کو بٹھایا گیا، ان میں ام سلمہ کو شامل نہیں کیا گیا، حالانکہ کیا فرمایا حضور نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بٹھا دیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ یا ام سلمہ انت خیر، تم تو پہلے ہی خیر پر ہو۔ خیر عربی زبان میں سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے میں تم پہلے ہی۔ وہ کون سا درجہ بھی قرآن مجید ہے تو ازواج مطہرات کو ہی خطاب کیا ہے، تم تو آیات کے مطابق تو پہلے ہی ان آیات کے ضمن میں شامل ہو۔ ان لوگوں کے بارے میں بعد میں آنے والے لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ شامل نہیں تھے، تو میں دعا کے ساتھ ان کو شامل کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھیں۔ اس لیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرمایا کرتے ہیں اپنی کتاب، انہوں نے نور العرفان جو ان کی ہے نا تفسیر حواشی ہے ان کے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی قرآنی اہل بیت ازواج مطہرات ہے اور حدیثی اہل بیت
بقیہ ازواج کا بقیہ حضور کے نواسوں اور آپ کی بیٹیوں اور آپ کے داماد اور بقیہ خاندان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے اور ازواج مطہرات قرآن سے ثابت. لہٰذا یہ مغالطے نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ کہیں اس اہل بیت والی آیت سے یہ سمجھ لیں کہ بھئی ازواج مطہرات اس میں شامل نہیں، شامل ہیں. ازواج بھی شامل ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے نواسے بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے بقیہ داماد بھی شامل ہیں. حضرت عثمان بھی شامل ہیں، حضرت جو ہے ابو العاص ابن ربیعہ آپ کے بڑے داماد وہ بھی شامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی شامل ہیں. سلمان فارسی بھی اس میں شامل ہیں اہل بیت. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. پھر دیکھیے دوبارہ پھر خطاب ازواج مطہرات سے ہے. وہی آیت چل رہی تھی، ازواج مطہرات سے خطاب تھا، تو ابھی خطاب جاری ہے. کیا ہے کہ یاد کر لو اے پیغمبر کی بیویو تم جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے. یاد کر لو ان کو جو تمہارے گھروں میں. یہاں بیوتکن کہا گیا، یعنی وہ جو گھر تھے چھوٹے چھوٹے گھر، ان کے حساب سے انہیں جمع کا صیغہ بھی استعمال ہوا. اور پورا گھر جو تھا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اس گھر کے اعتبار سے واحد کا صیغہ پہلے آ گیا اہل بیت. وہ واحد کا صیغہ، پورا گھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن اس کے اندر پارٹیشن کر کے چھوٹے چھوٹے جو ازواج مطہرات کو الگ حجرے دیے گئے، ان گھروں کے اور سینوں کے اعتبار سے وہ چونکہ ان کے الگ الگ گھر ہیں، تو ان کو پھر بیوتکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا. اور کہا گیا کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کر لو. اور وہ اللہ کی آیات تو قرآن مجید تھی، حکمت کیا تھی؟ امام شافعی نے کہا وہ رسول اللہ کی احادیث ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھی یاد رکھو اور قرآن آیات کو بھی یاد رکھو ہے پیغمبر کی بیوی. تو اس لیے کہ بھئی عورتوں کے اندر تم نبی کریم کے خلیفہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان نشینی کر رہی تھی، عورتوں کو وہی دین بتلاتی تھی نا آپ کی ازواج. تو لہٰذا تم نے اللہ کی آیات اور رسول اللہ کے فرامین جو ہیں عورتوں کو سکھلانے ہیں، تو ان کو یاد کرتی رہو. یہ اس مقصد کے لیے، اس آیت کے پیش نظر بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے حضور نے زیادہ نکاح کیے، ورنہ حضور کو 55 سال کے بعد کو زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو تو جوانی میں پھر ضرورت ہوتی، تو جوانی میں آپ نے ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا، اور بڑھاپے میں جا کر نوجوان عورتیں بھی شادی میں آئیں. تو لیکن ان سے مقصد یہ تھا کہ مختلف قبیلوں میں دین اسلام کو وہ عورتوں میں پھیلائیں. تو لہٰذا مقصد تبلیغ دین تھا، نہ کہ عورتوں سے کوئی شادی کی رغبت اس طرح کی نہیں تھی. ان اللہ کانا لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی کو بھی جانتا ہے اور خبر رکھنے والا ہے خوب. اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ کچھ عورتوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر ازواج کے ذریعے ایک سوال پوچھا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ بھئی جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے یا مردوں کا تذکرہ آتا ہے بالطبع ہم بھی اس میں شامل ہیں، لیکن کبھی ہمارے مالک نے ہم عورتوں کو الگ سے کبھی یاد نہیں کیا. یعنی یہ عورتوں کا مطالبہ آیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ایمان والوں کے اندر ہم عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ تر خطاب مردوں سے کرتا ہے. ہم عورتوں کا الگ سے کبھی ہمارا مالک تذکرہ کر دے تو ہمیں بھی ہماری عزت افزائی بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندیوں پہ مہربانی فرمائی تو ان کا تذکرہ ساتھ ساتھ الگ سے کیا. دیکھیے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ اختیار کرنے والے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. یہ غالباً شاید 10 خوبیاں بن گئی ہوں گی، میں گنی نہیں شمار نہیں کی. تو لہٰذا 10 خوبیاں والے کیا کیا ہیں کہ
مسلمان یعنی مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے سرنڈر ہو جانا، اللہ کے سامنے جھک جانے والے مرد اور جھک جانے والی عورتیں۔ اسلام ایمان اور قانت ہونا، صادق ہونا، صابر ہونا، خاشع ہونا، متصدق ہونا اور صائم ہونا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور ذکر کرنا۔ پھر آخر پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کو خوشخبری دی، سب جو لوگ یہ خوبیاں اختیار کریں گے مرد اور عورتیں، ان کو کیا خوشخبری دی؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے ان کے لیے۔ ان سب کے لیے کیا کیا خوبیاں اپنانی ہیں، یہ سن کر جو ہے نا بھولنا نہیں قرآن مجید کو۔ خوبیاں کون کون سی ہیں؟ اپنے آپ کو خدا کے حکموں کے سامنے جھکاتے رہو اور اللہ کی ذات اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھو، ایمان ہے۔ پھر یہ کہ مصائب اور معاملات آئیں اور مشکلات آئیں تو صبر کر کر ڈٹے اور جمے رہو، اور یہ کہ دل میں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی تکبر پیدا نہ ہو، عاجزی کرتے رہو، اور پھر یہ کہ اللہ نے توفیق دے تو جس حالات میں بھی ہو تھوڑا یا بہتا صدقہ کرتے رہو، اور یہ کہ روزے جو فرض ہیں وہ تو رکھو، نفلی روزے بھی اللہ توفیق دے تو رکھتے رہو۔ پھر یہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اگر یہ ساری خوبیاں تم میں جمع ہو گئیں تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت وہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے نکاح کا ارادہ فرمایا، اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ان کے گھر سے جا کر رشتہ مانگا اپنے غلام کے لیے۔ عربوں میں ایک عادت تھی کہ بھئی ایک بڑے خاندان والے، بڑے چشم و چراغ والے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ بھی بڑے خاندان والوں میں ہو، لہٰذا کسی غلام کے لیے اگر بڑے خاندان سے کوئی رشتہ مانگا جاتا تو وہ اپنی آر سمجھتے تھے اس میں، بھی ہمارے لیے تو بڑی آر کی بات ہے، ہم کسی غلام کو رشتہ دے دیں۔ تو اس حوالے سے حضور نے رشتہ طلب فرمایا اپنے غلام کے لیے، زید بن حارثہ کے لیے، ان کے گھر جا کر۔ تو انہوں نے گھر میں سیدہ زینب بنت جہش، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ایک بھائی نے مل کر دونوں نے مطلب بعد میں گھر میں کوئی بات کی کہ بھئی یہ مناسب نہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر مانگتے تو اپنے لیے مانگ لیتے، آپ نے اپنے غلام کے لیے مانگا ہم سے رشتہ، تو یہ اچھا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لیے آیت کو نازل فرمایا کہ بھی تمہارا اختیار ہے، کسی مومن کا اختیار نہیں۔ اللہ کا رسول چاہے کہ فلاں کا رشتہ میں فلاں سے کر دوں تو یہ ان کا اختیار ہے، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ کیا کہا؟ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ، ان کو اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا، ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دیں، امرا ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ بھی اختیار نہیں رہتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دو چیزیں ہیں جو فقہا نے بتائی ہیں، عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ فقہا کا امت پر بڑا احسان ہے، انہوں نے کتاب و سنت کو غور و خوض کر کے بڑی بڑی باتیں بتائیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہے رسول کا حکم اور ایک ہے رسول کا مشورہ۔ مشورے میں امتی کے لیے اختیار ہے کہ وہ مشورے میں سوچ سکتا اپنے حوالے سے، لیکن حکم میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر رسول حکم دے دے کہ تم اپنی بیٹی کو فلاں کے رشتے میں دے دو تو دینا پڑے گا، اس کے پاس نہ بیٹی کے پاس نہ باپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اگر رسول پاک مشوراتاً کوئی بات کریں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہے، یہ تو آیت ہے نا، اب حدیث سن لیں۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، نوکرانی ہے، اور ان کا خامد مغیث بھی ایک غلام ہے، دونوں جو ہیں وہ غلام طبقے سے ہیں۔ اور ایک وقت آیا کہ سیدہ بریرہ چونکہ سیدہ عائشہ کی غلام تھی، نوکرانی تھی، تو ان کو انہوں نے آزاد کر دی۔ اور یہ حدیث سے ہمارے دین کا طریقہ ہے کہ جب عورت اگر پہلے غلامی میں ہو اور وہ آزاد ہو جائے تو وہ اپنے خامد سے نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے، اگر اس کا خامد غلام ہو۔ اب وہ چاہے تو واپسی اپنے نکاح کو برقرار رکھ سکتی، چاہے تو کسی اور جگہ اپنا رشتہ طے کر سکتی۔ تو اب جب وہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حضور کی گھر کی نوکرانی بھی تھی سیدہ عائشہ کی، ان کو آزادی مل گئی۔ آزادی کے بعد انہوں نے مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنا کا ارادہ نہ کیا، ان سے علیحدگی کا پیغام دے دیا کہ میں اب آپ کے پاس نہیں رہوں گی کیونکہ مجھے اختیار مل گیا، میں آزاد ہو گئی۔ اس پر حضرت مغیث کو بڑا دلی چاہت تھی کہ میں انہی کے ساتھ رہوں۔ اب وہ دلی چاہت کے اندر بہت گڑ گڑائے اور بڑی کوشش کی منانے کی، نہ مانی۔
آخر کار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے سفارش کی کوشش کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی میری سفارش کریں کہ بریرہ میرے نکاح میں رہے۔ تو اس پر حضرت مغیث کے بارے میں کہ بہت روئے بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے بریرہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ بریرہ کیا ہی اچھا ہو کہ تم مغیث کے ہی اگر نکاح میں رہو تو تیرے لیے اچھا نہیں۔ اب دیکھیے بریرہ بھی تو حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکرانی ہے نا، کہ اس اعلیٰ درجے کی ذہانت اور فقاہت ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا میرے لیے مشورہ؟ یہ حدیث ہے۔ وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے یا مشورہ دیا ہے؟ اگر حکم ہے تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں رہوں گی۔ اگر مشورہ ہے تو پھر میں اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا حکم نہیں مشورہ ہے، تم چاہو تو اپنے آپ کو اختیار کرو تو یا رسول اللہ پھر میں اپنے نفس کو اختیار کرتا ہوں، یعنی میں نکاح میں رہنا نہیں چاہتی۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ گناہ گار نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ مشورہ تھا، یہاں آپ کا حکم تھا، تو لہٰذا حکم کے حوالے سے یہ آیا کہ ابھی مومن کو اختیار نہیں، اگر حکم دے دے تو پھر کسی کے پاس اختیار نہیں کو اپنے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اور محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی۔ جب ان کا نکاح ہو گیا حضرت زید بن حارثہ تھے تو اس کے بعد ان کی آپس میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت سیدہ زینب کا اور حضرت زید بن حارثہ کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا۔ ان کے آپس میں کسی نہ کسی معاملے میں ان بن ہو جاتی تھی اور ان بن کے سلسلے میں اختلاف رہتا تھا۔ اس اختلاف کے سلسلے میں حضور نے کئی مرتبہ کوشش فرمائی، دونوں کو سمجھایا، زینب کو بھی سمجھایا، ان کی زبان کی تیز تھی، ذرا سخت بھی تھی، حضرت زید بھی پھر آگے سے ہٹ جاتے تو معاملات بڑھتے رہتے۔ حضور نے کئی مرتبہ حضرت زید کو بھی سمجھایا، حضرت زینب کو بھی سمجھایا کہ تم جو ہے نا اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، لیکن یہ معاملہ نبھتا ہوا نظر نہ آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے یعنی زید بن حارثہ سے جسے اللہ نے نعمت دی یعنی زید بن حارثہ، امسک علیک اور تم نے اسے نعمت دی یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا احسان ہے نا زید بن حارثہ کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے۔ امسک علیک، آپ کہتے تھے زید نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں ان کو طلاق دے دوں گا، حضور کا پتہ چلا تو آپ ان سے منع کرتے تھے کہ بھائی طلاق نہ دو، اپنے گھر میں رکھو، کیا معاملہ ہے، آرام سے زندگی بسر کرو۔ امسک علیک، آپ اسے کہتے تھے زوجہ کا کہ تم اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھو، طلاق نہ دو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر۔ وتخفی فی نفسک، اور آپ بات اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وہ دل میں بات کیا تھی؟ بعض لوگوں نے یہاں بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اس آیت کے حوالے سے، اور محدثین اس بات کو مفسرین نے کھول کھول کر بیان کیا۔ بڑے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ان آیات سے بہت غلطی کی باتیں نکالتے ہیں، وہ ہیں بھی لیکن بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو پتہ ہوگا اس کو بتا دیں گے۔ بہرحال یہ کہ جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات چھپا رہے تھے یعنی نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ چند دن پہلے اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی تھی کہ زید اور زینب بنت جحش کا نباہ نہیں ہوگا، ان کی طلاق ہو جائے گی، اور طلاق ہونے کے بعد جب عدت پوری ہوگی تو ہم آپ کا نکاح زینب سے کریں گے، رسول پاک سے کہا گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے حالات دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں تو لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ زید میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا تھا نا، زید میرا بیٹا ہے، جب یہ طلاق دے دے گا عدت کے بعد اللہ کا اذن تو یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ میرے نکاح میں جب آئے گی اللہ کی طرف سے تو وہی آ گئی، پتہ چل گیا، خبر یہ ہے کہ بعد میں آئیں گی، تو جب آئیں گی تو لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تو ان کی بہو تھی، اب ان کے نکاح میں کیسے آ گئی، یہ معاملہ ہوا۔ یہ ساری باتیں حضور بھی دیکھ رہے تھے، اس لیے حضور لوگوں کے اس باتوں کی وجہ سے حضور روک رہے تھے کہ بھی یہ طلاق ہی نہ دیں ان کو روک رہے تھے کہ بھی جب طلاق دیں گے تو یہ معاملہ ہوگا نا، حضور چاہتے تھے کہ بھی آپ طلاق ہی نہ دیں، تو لہٰذا حضور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو پاس رکھیں، اپنے پاس رہنے دیں اور اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے دل میں بات رکھتے تھے، تمہارے دل میں تھی، تم جانتے تھے، تمہارے ساتھ تو بات ہو چکی تھی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اور جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور تمہیں لوگوں کے طعنہ کا اندیشہ تھا، حضور کو لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میرا کام ہے لوگوں کے بارے میں معاملات سیدھے کرنا۔
فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، جب زید کی غرض ان سے نکل گئی یعنی طلاق ہو گئی اور عدت پوری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح زینب کا نکاح اے نبی آپ سے کر دیا۔ اس لیے حضرت زینب بعض اوقات جب ازواج میں بات ہوتی تھی تو ہر زوجہ اپنی اپنی امتیازی وصف بھی بیان کرتے تھے، یعنی حضرت سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی بھئی تم میں بتاؤ کوئی ایسی عورت ہے جس سے کنواری حالت میں رسول اللہ نے نکاح کیا ہو، وہ حضرت عائشہ ہی تھی۔ سب عورتیں یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، سوائے سیدہ عائشہ کے، سیدہ عائشہ ہے کہ جن کو کنواری عورت سے نکاح کیا تھا۔ تو آپ کہتے تھی کوئی عورت بتاؤ کہ جس کو کنواری حالت میں حضور نے نکاح کیا ہو، تو ان کا امتیازی وصف تھا، ہر کوئی اپنا اپنا وصف بتاتا۔ تو حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ کوئی بتاؤ کہ جس کا نکاح اللہ نے عرش پر کیا ہو، میرا نکاح تو اللہ نے عرش پر کیا اپنے نبی سے، یہ ان کا امتیازی وصف تھا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے۔ کس معاملے میں حرج نہ رہے؟ کہ یہ سنت بن جائے کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ ان کے لے پالکوں کی بیویوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا ہے، یعنی یہ لے پالکوں کے بارے میں اللہ نے حکم نازل کرنا تھا اور آئندہ یہ مشعل راہ بننا تھا، لوگوں کو بتلانا تھا کہ جو لے پالک ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پاک کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، یعنی اللہ نے جب انہیں حکم دیا ہے تو پیغمبر کو اس بات کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ تانا دیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا قانون چلا آتا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، یعنی اللہ نے یہ پہلے سے قانون بنا رکھا ہے کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے احکام حقیقی حکم نہیں ہوتے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا کام مقررہ تقدیر ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں یعنی رسول، اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، یعنی وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، رسول دنیا والوں کا خوف نہیں رکھتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ یہ آیت کس سلسلے میں آئی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نوجوان مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی زید کے حقیقی باپ نہیں، ورنہ حضور بچوں میں تو عبداللہ کے باپ بھی ہیں، حضرت قاسم کے باپ بھی ہیں اور حضرت ابراہیم کے باپ بھی ہیں، نوجوان مردوں میں حضور کسی کے باپ نہیں، اس لیے لفظ جو ہے رجال استعمال کیا گیا، جمع رجل کیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں کے، بچوں کے ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حقیقی باپ نہیں۔ ہاں ان کی شان کیا ہے؟ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کے اعتبار سے تمہارے وہ روحانی باپ ہیں، لیکن صلبی اعتبار سے تمہارے باپ نہیں۔ وخاتم النبیین، اور سب نبیوں سے آخری نبی ہیں۔ اس پر بہت سی احادیث ہیں، موضوع ہے، لیکن یہ کہ ہم موقع نہیں بیان کرنے کا۔ ایک ہی حدیث ہے لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی حضور کے بعد کوئی شخص نیا پیدا ہو کر اپنی نبوت سے متعارف نہیں ہوگا۔ آپ سے پہلے جو نبی پیدا ہو چکے اور اپنی نبوت سے متعارف ہو چکے، وہ اگر بعد میں بھی آئیں تو ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی پیدا ہو چکے اور اپنی نبوت سے متعارف ہو چکے تھے۔ آپ کے بعد کوئی نیا شخص پیدا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ آپ سے پہلے پیغمبر تو حضور کو معراج کی رات بھی ملے ہیں، تو لہٰذا وہ ملنے سے کوئی لا نبی بعدی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہاں لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا جو اپنی نبوت سے متعارف ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ جی اچھا ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے
پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں عمومی طور پر کرتا رہوں، نماز تو کچھ وقت کے بعد ہوتی ہے اور معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا عمل کہ جو اکثر چلتا پھرتا کرتا رہوں۔ تو حضور نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا دونوں کی مثال حضور نے فرمایا زندہ اور مردہ کی۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ دل ہے۔ دل سے مراد یہاں روح ہے، اس کا روح زندہ ہے۔ تو لہٰذا ذکر، بار بار اللہ کی آیات میں ذکر کا بہت حکم آتا ہے، ذکر کا خیال کیا کریں۔ بعض لوگ بالکل ذکر کے بارے میں غافل ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کب کب ذکر کرو؟ صبح اور شام، یہ بڑے اچھے وقت ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک، اور شام کو عصر کی نماز سے لے کر، عصر کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ بڑے اعلیٰ وقت ہیں۔ بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آتا ہے، کئی مرتبہ آیا ہے۔ ان اوقات میں خاص کر اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو بیٹھنے کا تو بیٹھ کریں، نہ وقت ہو تو جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، کام کر رہے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، مصروف رہو۔ چلتے پھرتے بھی مصروف رہے گو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہیں بیٹھنے کو حکم نہیں دیا۔ بیٹھنا تو اچھی بات ہے، اگر موقع مل جائے تو اچھی بات، نہ ملے تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ آہستہ آہستہ ذکر اللہ کا کرتے رہیں۔ اور سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں۔ اگر یہ بھی آپ کو لمبا لگے تو اللہ اللہ کرتے رہیں۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اللہ کا ذکر بھی مطلوب ہے۔ تو اللہ اللہ جو کرتا رہے نا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گویا یہ آسان ذکر ہے۔ اور اس سے آسان میں نے پہلے سورہ اس کی اعراف کے اینڈ پہ بتایا تھا کہ بھئی زبان کو تالو سے لگا کر خاموشی سے بھی آپ تصور میں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ سانس اندر لے کر جائیں تو اللہ کہیں، باہر نکالیں تو ہو کہیں۔ تو اللہ ہو یہ پاس انفاظ کا ذکر ہے، یہ بغیر کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، ریاکاری بھی نہیں ہوگی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کی تسبیح ہے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی تو ذات پاک یعنی وہی اللہ ہے کہ رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اہل ایمان پر بھی اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، اور ان اہل ایمان پر جو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آئے۔ اندھیرا کفر کا ہوتا ہے اور اجالا ایمان کا ہوتا ہے، روشنی میں نکالے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مسلمانوں پر یعنی اللہ مسلمانوں پر نہایت مہربان ہے۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ السَّلَامُ، اور ان کے لیے ملتے وقت کی دعا جو ہے وہ سلام ہے۔ جب ملاقات ہو یا قیامت کے دن بھی جو آگے سے آئے گا جواب تو وہ سلام کا ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ یہ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو، موجود ہو، اور آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہو، پھر وہ گواہی دے سکتا ہے۔ جب رسول کریم گواہ ہے تو قیامت کے دن تبھی گواہی دیں گے کہ جب آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کے گواہ ہیں۔ اگر آپ گواہ ہیں قیامت کے دن اپنی امت کی گواہی دینی ہے امت کے حوالے سے، پھر تبھی دیں گے جب ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہوں۔ کہا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور مبشرم و نذیرہ، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ کی ایک اور شان بھی ہے، آپ شاہد بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، لیکن آپ داعیہ اللہ بھی ہیں۔ آپ کو بھی داعی بننا پڑے گا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تم بھی رسول اللہ کی جان نشین بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ کیا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، داعیہ اللہ بھی ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب بھی ہیں۔ یعنی ہدایت کے چمکتے ہوئے آفتاب کون ہے؟ رسول کریم، جہاں سے ہدایت بالکل واضح مل سکتی ہے۔
چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح آپ ہدایت کے سراج منیر ہیں۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ نے خوشخبری دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے خوشخبری پہنچا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑا فضل تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے تو بڑا فضل ہے۔ لیکن وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان کا کہنا نہ مانو، ان کی خوشی کے لیے ان کی باتیں نہ مانو، اور ان کی ایذا پر، ان کی دکھ اور ان کی تکلیف پر درگزر کرتے رہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بس اکیلا کافی ہے بطور کارساز، کام بنانے کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو، ازدواجی زندگی بسر کیے بغیر طلاق دے دو، تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں۔ ظاہر ہے ایسی عورت جس کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر نہ کی گئی ہو، نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دی جائے، رخصتی کے بغیر ازدواجی زندگی بسر کیے بغیر اس کو طلاق دے دی جائے تو اس کی عدت کوئی نہیں ہوتی۔ عدت تو زوجیت میں رہنے والی عورت کی ہوتی، تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جسے شمار کرو تم۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان کو جب تم علیحدہ کرو تو کچھ انہیں فائدہ پہنچاؤ، یعنی اپنی طرف سے کچھ مال دے کر انہیں الوداع کرو، تب بھی خوبصورتی کے ساتھ، اور اچھی طرح چھوڑنے کے طریقے سے اس کو چھوڑو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اے نبی علیہ السلام ہم نے تمہارے لیے حلال فرما دیں تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں تمہارے لیے حلال کر دیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورتیں اگر وہ اپنی جان کی نظر نبی پاک کو کر دیں، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یعنی بغیر حق کے مہر کے بھی اگر کوئی عورت چاہے کہ وہ حضور کو اپنے نفس کو بخش دے کہ میں یا رسول اللہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں بغیر حق کے مہر کے، آپ کے لیے تب بھی اجازت تھی، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ آپ اس طرح بھی ان کو قبول کر سکتے ہیں، جبکہ عام مومن بغیر حق کے مہر کے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خالصۃ لک، اے نبی یہ آپ کے لیے ہے خاص، کسی اور کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ من دون المؤمنین، اہل ایمان کے سوا، اہل ایمان کو اس کی اجازت نہیں، آپ کو اجازت۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے کہ ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کے کنیزوں میں یہ خصوصیت ہے تمہاری، اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے، اللہ نے اپنے حبیب پر کوئی مشکل نہ رکھی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو، یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ جس عورت کو چاہو پیچھے کر دو، ازدواجی زندگی سے الگ کر دو کچھ دیر کے لیے، یعنی مہینہ دو مہینے کے لیے، یعنی باریاں دینا بھی آپ پر فرض نہیں تھا، لیکن یہ آپ پھر بھی سب کی باریاں مقرر کی، سب کو مناسب تھی، لیکن آپ پر فرض نہیں تھا، اللہ نے آپ کو اجازت دی، جس کو چاہو الگ کر دو، جس کو چاہو اپنے پاس بلا لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی، عام مومنوں کو اس کی اجازت نہیں۔ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں، یعنی 2-4 مہینے کسی کو الگ کر دیا، پھر 2-3 مہینے کے بعد اگر آپ نے کسی زوجہ کو بلا لیا تو اس میں بھی آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص نبی پاک کے لیے اجازتیں دی ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں
اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ حلم والا بھی ہے، اللہ علم والا بھی، اللہ بردبار بھی ہے، جاننے والا بھی۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک، ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، ان کے بعد جو اجازت دے دی ہے یہی، یعنی ان صنف میں یا ان قسموں میں آپ کی لیے زوجہ کرنی حلال ہے، ان کے بعد نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو، جو آ چکی ہیں ان کے بدلے میں بھی ان کو طلاق دے کر کسی اور کو نہ بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن اچھا ہی لگے، کیونکہ کسی عورت کو طلاق دے کر نہ لائیں، یہ آپ کو اختیار ہے کہ کسی کو 2-3 مہینے کے لیے پیچھے کر دیں، کسی کو آگے کر لیں، یہ اختیار ہے، لیکن طلاق نہ دے، کیونکہ اگر پیغمبر کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی تو امتیوں میں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اگر نکاح نہیں کرے گا تو وہ ساری زندگی کیسے بسر کرے گی؟ اللہ نے آپ کو کہا کہ ابھی طلاق نہ دیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ الا ما ملکت یمینک، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کی، اگر کنیز کو الگ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت تھی۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے ایمان والو اگر پیغمبر کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، پیغمبر کے گھر میں آنا چاہو تو دروازے سے پہلے اجازت، یہ رشتہ داروں کے لیے نا جو بلا اجازت بھی آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اجازت مانگو پھر داخل ہو، بغیر رشتہ دار کے تو نہیں آتا تھا نا کوئی، لہٰذا رشتہ دار بھی صحابی تھے تو ان سے کہا گیا پہلے اذن مانگو پھر داخل ہو۔ مثلا اگر تم کھانے کے لیے بلا لیے جاؤ تو یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ کے انتظار میں نہ رہو، یعنی وہاں بیٹھے ہی نہ رہو، ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ، جب کھا چکے تو چلے جاؤ۔ اس کی بات کیا تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیوں کہہ رہا؟ یہ ولیمہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، سیدہ زینب کے ساتھ جب نکاح ہوا تو حضور نے ولیمہ کیا، کچھ صحابہ کو بلایا اور انہوں نے ولیمہ کھایا آپ کے گھر میں، ولیمہ کھانے کے بعد پھر باتیں کرتے رہے، ظاہر ٹائم گزر گیا، آپ حیا کی وجہ سے کسی کو نہیں کہہ رہے تھے کہ بھی اٹھ جاؤ، لہٰذا اس وجہ سے صحابہ کرام تو باتیں کرتے رہے، کسی کا دل چاہتا تھا کہ آپ کے پاس اٹھے، لیکن حضور کی زوجہ کا حق متاثر ہو رہا تھا کہ اس کے بعد حضور نے اپنی زوجیت کی زندگی بھی بسر کرنی تھی، اپنی زوجہ کے پاس بھی جانا تھا، پھر آپ نے عبادت بھی کرنی تھی، معاملات تھے، اس لیے حضور بیٹھے رہے، آپ نے کچھ نہ کہا، ٹائم گزرا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، خیال کرو تم پیغمبر کے گھر میں ہو، جب بلائے حاضر ہو جاؤ، جب کھانا کھا چکے تو چلے جاؤ، فوراً اجازت لو تو چلے جاؤ، تو جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو، چلے جاؤ، پیغمبر کے وقت کو اب جو ہے نا مزید نہ کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک اس میں پیغمبر کو ایذا ہوتی تھی، پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی کہ حیا کی وجہ سے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، تم بیٹھے ہوئے ٹائم گزار رہے تھے تو وہ تمہارا لحاظ فرما رہے تھے، حضور تمہارا کیا کر رہے تھے؟ لحاظ فرما رہے تھے، تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، یہ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، پیغمبر تو حیا کی وجہ سے کچھ باتیں تمہیں نہیں کہہ رہے تھے کیونکہ اس میں آپ کی ذاتی معاملہ تھا، اگر آپ کا ذاتی معاملہ نہ ہوتا تو آپ بیان کر دیتے، صرف آپ کا جو ذاتی معاملہ ہوتا تھا اس میں حضور کبھی کبھار حیا فرما جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذاتی معاملے کو خود واضح کر دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگنا چاہو تو پردے کے باہر سے مانگو، اللہ نے اپنے محبوب کے گھر میں آنے جانے کی مکمل آداب نازل کرائے، سورہ حجرات میں بھی یہاں بھی مکمل آداب بتلائے، اس طرح ہو، پیغمبر کی بارگاہ میں آنا ہے تو اللہ تمہیں آداب بتلائے گا پیغمبر کی شان کے، تو پردے کے باہر سے مانگو، تو ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس میں زیادہ طہارت ہے تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کی، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا مت دو، حضور کو ایذا مت دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اگر پیغمبر دنیا سے تشریف لے جائیں، ان کی ازواج بیوہ ہو جائیں تو اس حالت میں ان کی بیویوں سے ہرگز نکاح نہ کرو، کس وجہ سے؟ وہ تو امت کی مائیں ہیں،
ماں سے تو نکاح ہو نہیں سکتا، لہٰذا اگر وہ دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو ان کے بعد ان کی بیویوں سے ہرگز نکاح نہ کرو، بعد ہی ابدا، کبھی بھی، ان ذالکم کانا عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ جو ایسا کرے گا نا، آپ کی زوجہ کسی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے گا تو یہ اللہ کے نزدیک بہت سخت بات ہے۔ ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن وما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان پر مضائقہ نہیں ان کے باپ اور ان کے بیٹوں اور ان بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں اور اللہ میں، یعنی ان سے ملنے میں ان ازواج کو کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے سامنے ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی شان کو مزید واضح کر کے اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درود، صحیح ترجمہ بھیجنا ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پڑھنے سے پاک ہے، الفاظ کے بھیجنے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی بھیجنا ہے، اور جو بھی ترجمہ کرنے والے محتاط ہیں وہ لفظ بھیجتے کرتے ہیں۔ درود بھیجنے والی چیز ہے، پڑھنے والی چیز نہیں ہے، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجنا، آپ کے لیے دعا کرنا۔ تو یہ ہے کہ درود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی، پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام، جس طرح کے سلام بھیجنے کا حق ہے، درود بھی سلام بھی۔ نماز کے اندر سلام پہلے پڑھ لیا جاتا ہے التحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود بعد میں پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا سلام بھی ہو جاتا ہے، درود بھی۔ اگر نماز کے بعد باہر آپ پڑھنا چاہیں درود کوئی بھی، تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہیں کوئی سلام کا صیغہ بھی پڑھ لیں تاکہ سلام بھی ہو جائے اور درود بھی ہو جائے۔ جی یہ الگ موضوع ہے پورا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں رسول اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کو کون دکھ دے سکتا ہے؟ رسول کے دکھ کو ہی اللہ نے اپنا دکھ قرار دیا ہے۔ جو ایذا دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، یعنی جس پر اللہ لعنت کرے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا۔ جو اللہ کے رسول یا اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا و آخرت میں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی زبان سے کوئی گالی نکالے جان بوجھ کر یا برا بھلا کہے، وہ ملعون ہے، اللہ نے لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے، کوئی کام کیے بغیر ان کو ستاتے ہیں، انہوں نے تو بہتان اور کھلا جو ہے گناہ اپنے سر لے لیا ہے۔ لہٰذا یہ 7 رکوع ہو گئے ہیں، میرے خیال یہاں ہی میں اکتفا کر لوں، ویسے 1 رکوع رہتا ہے، مکمل کر لیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالا کریں۔ یہ کپڑوں سے پلس چادر ہے جو اوپر لے لیں، اپنے چھاتی کو چھپانے کے لیے، یہ زینت کی چیز ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے یہ مزید چادر ہے جو ڈالنے کا حکم ہوا ہے۔
یا اگر کوئی برقع ہی لے لے تو پھر وہ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ایک بڑی چادر لے لے اور بڑی چادر سے وہ اپنے چھاتی کو چھپا لے اور بدن کی جو ظاہر ہونے والی زینت کی چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں اضافی چادر سے۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں، یہاں بناتی کا کہا، نبی کریم کی ایک بیٹی ہوتی تو بنتی کا کہا جاتا، اپنی بیٹی سے کو قرآن مجید نے بناتی کا کہا، اور عربی کا اسلوب ہے کہ وہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تثنیہ دو کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے سیگا، یہاں تثنیہ کا سیگا بھی استعمال نہیں ہوا، جمع کا ہے، اور جمع کم از کم 3 یا 3 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور کی بیٹیاں اس آیت نص کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی نہ ایک ہے نہ 2، 3 یا 3 سے زائد ہے، اور حدیث ثابت کرتی ہے کہ وہ 4 تھی۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ 4 تھی، اس لیے کہا گیا اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور وہ مسلمانوں کی عورتوں سے۔ کچھ لوگ جو لوگ دوسری دلیل والے وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی عورتوں کو ہی بیٹیاں کہا گیا، اگر مسلمانوں کی عورتوں کو بیٹیوں کہنا ہوتا تو پھر الگ سے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کہنے کی کیا ضرورت تھی، کیا حاجت تھی؟ تو یہ کہ مسلمانوں کی عورتوں کا الگ تذکرہ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے، بیویوں کا الگ ہے۔ تو کہا گیا اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ وَلَا يُؤْذَيْنَ، پہچانو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو وہ ستائی نہ جائیں، اور وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ سے مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور جن کے دلوں میں روگ ہے منافقت کا اور مدینہ میں جھوٹ اڑاتے پھرتے ہیں، اڑانے والے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں ان پر جو ہے وہ قوت دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے، فیہا الا قلیلا، مگر تھوڑے دن ہی، ملعونین، ایسے لوگ جو زبانوں سے اللہ کے رسول اور صحابہ کو ایذا دیتے ہیں، آپ کے ازواج کو ایذا دیتے ہیں، دکھ کی باتیں کرتے ہیں اور تہمتیں اڑاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتان کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ملعونین، وہ دتکارے ہوئے کہیں پھریں، اللہ کی رحمت سے دور پھرتے رہیں، پھٹکار والے ہیں جہاں کہیں بھی ملیں، اینما سقفو، پکڑے جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور گن گن کر تقتیل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے بے دردی کے ساتھ۔ کون؟ جو رسول اللہ کو ایذا دینے والے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اس آیت سے علامہ ابن تیمیہ اور امام احمد بن حنبل نے رسول اللہ کے گستاخ پر قتل کا مسئلہ اسی آیت سے نکالا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ ایذا کے بارے میں یہ حکم ہے تو اس سے بڑھ کر پھر کیا ہوگا؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور چلاتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے سے گزر چکے، یعنی اللہ کا ازل سے دستور یہی ہے کہ انبیاء کے بارے میں جو شخص بھی برا بھلا بولے گا ان کی سزا قتل ہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے دستور کو، اللہ کے قانون کو ہرگز بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بھی قیامت کے بارے میں ایک بات غور سے سن لیں، قیامت 2 طرح کی ہے، ایک قیامت ہے آپ کے نفس کی، آپ کے جان کی، اور ایک قیامت ہے کل کائنات کی۔ امام صاحب مشکات جو ہے انہوں نے مشکات کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ کسی شخص کی قیامت اس وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس پر موت آتی ہے، تو ایک شخص کی قیامت اس کی موت ہے، اور کل کائنات کی قیامت اس وقت ہے جب کل کائنات کی موت آئے گی۔ تو لہٰذا جو انبیاء اکثر کہتے ہیں نا کہ تمہاری قیامت بہت قریب ہے، وہ ایک انسان کی قیامت، میری اور آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن حساب ختم، اعمال نامہ ختم، آگے معاملات شروع، تو لہٰذا ہماری قیامت اس دن قائم ہوگی جس دن ہمیں موت آئے گی۔ تو لہٰذا یہ قیامت غور کیجئے ہمارے بہت نزدیک ہے۔ اور دوسری جو کل کائنات کی قیامت ہے اس کی نشانیاں پھر علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، صغریٰ تو پوری ہو چکی، اب کبریٰ ہونے والی ہے، تو لہٰذا یہ قیامت بہت قریب ہے شاید۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے وہاں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا
اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے اور کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اور کہیں گے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بہکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے جنہوں نے ہمیں بھٹکایا ہے، اور ان پر بڑی لعنت کر، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ستایا تھا۔ کس معاملے میں ستایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور انہوں نے اذیت دی۔ دو حوالے سے اذیت کا حوالہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں کہا کچھ لوگوں نے آپ شرم اور حیا کے مارے کبھی کپڑے اوپر والے بدن کے کپڑے بھی یہ بھی اتار کر نہیں نہاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ والے کپڑے اوپر والے، نیچے والا نہیں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے والا نہیں، اوپر والے کپڑے بھی اتار کر لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے، اپنے شرم کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے یہ بات اڑا دی کہ موسیٰ اس لیے نہیں نہاتے کہ وہ نامرد ہیں، تو یہ اس طرح کی بھی تکلیف دی گئی، انہیں اذیت دی گئی، اور اس طرح کی بھی اذیت ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کا انہوں نے حکم دیا تو انہوں نے نہ مانا، یہ بھی اذیت تھی۔ یہ دونوں طرف سے جدھر بھی بات جائے ایک ہی آگے آتی ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ نے پھر انہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا، یعنی اس الزام سے بری کیا۔ تو یہ حدیث میں ہے تو وہ الزام یہ تھا کہ اس دن اچانک موسیٰ علیہ السلام دریا میں اکیلے دیکھا، ادھر ادھر کوئی نہیں تو کپڑے اتار دیا آپ نے، تو نہانے لگے، اور اچانک جب نہا لیا اور پھر دیکھا کہ نزدیک کوئی آدمی نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے بھئی جس پتھر پر کپڑے رکھے تھے وہ پتھر دوڑ پڑا، اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کامل مرد ہیں، تو لہٰذا اللہ نے اس الزام سے ایک روایت یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بھئی ان کو جہاد میں اللہ نے جو ہے وہ مرد یہ جنہوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم جہاد کریں گے تو آپ کے دل کو ٹھنڈا کیا، یہ دونوں طرح کے روایات، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ہاں بڑے وجاہت والے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی عزت ہے۔ پیچھے سورہ آل عمران میں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وکان عند اللہ وجیہا، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی نگاہ میں بڑے عزت والے ہیں۔ جب عیسیٰ اور موسیٰ اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہیں تو پتہ چلا ہر پیغمبر اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ جو یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی کوئی عزت نہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ میں جن کو عزت دے دی ہے اور اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی نگاہ میں کسی کی کوئی عزت نہیں، غلط ہے بات۔ تو یہاں آیات بتاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پیغمبروں کی بڑی شان اور عزت ہے، وجیہ ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ وہ دو آیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں رکھی ہیں، جن کا معنی یہ ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کی۔ انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ آیت بڑی جامع آیت ہے، اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے، لیکن سرسری ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے امانت پیش کی تھی، اپنی امانت کیا ہے کہ ذمہ داری ڈالنا اور امور تکلیفیہ پیش کرنا کہ اگر یہ تمہارے پاس ہے، اگر یہ کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، اگر اس میں فیل ہوئے تو ناکام ہوگے، اس ڈر کے مارے کہ کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ تو کن کے سامنے پہلے پیش کی اللہ نے یہ امانت؟ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی۔ فابین ان یحملنها، انہوں نے وہ امانت اٹھانے سے ڈر گئے، بوجھ اٹھانے سے ڈرے۔ واشفقن منها، اس سے ڈرے کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وحملها الانسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ کس نے اٹھایا؟ پھر یہ تو طاقتور ہے نا زمین و آسمان اور پہاڑوں سے بھی، یہ امانت اس نے اپنے کندھے پہ اٹھا لی۔ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے والا انسان جو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے جس امانت کا بوجھ اٹھانے سے معذوری ظاہر کی، اس کو انسان نے اٹھایا تو اس کی تعریف ہونی چاہیے تھی، لیکن آیت کے آخر پہ تعریف نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ اپنی جان پر بہت مشقت کرنے والا اور بڑا نادان ہے۔ یار یہ تعریف ہونی چاہیے تھی یا یہ گوات ہونی چاہیے؟
یہ کیوں آئیے بلا بھئی یہ کام جو اس نے کیا ہے نا انسان نے جذبات میں آ کر کیا، تو جذبات میں آنے کو عربی میں جہول کہتے ہیں، اور اس کے پہلے کہا گیا ظلوماً حد سے بڑھنا، یہ اس کی طاقت سے باہر تھا کام جو اس نے اٹھا لیا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کی دو صفتیں ہیں کہ یہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور نادانی میں بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اس نے نادانی میں بوجھ تو اٹھایا ہے، اب اس میں کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے، اس لیے کہا گیا انہ کان ظلوماً جہولا، بے شک یہ اپنی جان پر بہت مشقت کرنے والا اور بڑا نادان واقع ہوا ہے۔ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ بوجھ اس لیے یہ امانت ان کے اوپر رکھی گئی ہے تاکہ اللہ امتحان کر دے، تاکہ اللہ اس کے بعد جو فعل ہوں ان کو عذاب دے، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ توبہ قبول کرے اہل ایمان کی، والمومنات، اور مومن عورتوں کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ سے مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔